بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی رات کو یہ دو کام ضرور کر لینا، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، ایک بڑی ہی بابرکت رات، عظمتوں والی رات اور بخششوں والی رات آ گئی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت کرے اور گناہوں پر شرمندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا، خواہ اس کی دعا اپنی بلندی اور وسعتوں کے اعتبار سے احد پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس رحمتوں اور بخشو بھری رات میں کثرت سے تلاوت کلام پاک، درود شریف، صلاۃ و تسبیح کے علاوہ جو میں آپ کو نوافل بتانے جا رہی ہوں ان کو ادا کیا جائے تو کم از کم عبادت کرنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ کثرت سے عبادت کر کے اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی یہ ماہ مبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک سے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہ دیکھا۔ آپ اس بابرکت رات میں اللہ کی عبادت کریں اور 15 شعبان کو روزہ رکھیں اور اس کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ ناظرین، اس بابرکت رات میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نوافل، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کو بھی لازمی۔ اس عمل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 14 رکعت نماز 2 یا 4 کر کے پڑھے اور یہ نوافل ادا کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ 14 مرتبہ، سورۃ اخلاص 14 مرتبہ، سورۃ الناس 14 مرتبہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 20 سال کے مقبول روزوں کا اور 20 سال کے مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ آپ ان 14 رکعت نماز نفل کو 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ 4 کر کے پڑھیں۔ اگر آپ 4 کر کے پڑھتے ہیں تو جب آپ تشہد میں بیٹھیں لیکن سلام پھیرے بغیر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور دوسری رکعت بھی آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ ان نوافل میں کسی صورت کی کوئی قید نہیں، آپ کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ ان 14 رکعت نفل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد 14 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ 14 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کوشش کریں جب آپ ان سورتوں اور آیت الکرسی کو پڑھیں تو اس کے اول آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ جتنی مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ 14 رکعت نماز نفل اور ان صورتوں کا ذکر کر لیں، ان کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گڑ گڑا کر رو کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور اس کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے دعا مانگیں۔ یاد رکھیں کہ دعا مانگتے وقت اس یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ آپ کا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور ایک بچے کی طرح ضد کر کے مانگا کریں، جس طرح ایک بچہ ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، کیونکہ
اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں ضرور ضد پوری کرے گی، تو اس طرح آپ ضد کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، اس یقین سے مانگیں کہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس رات میں آپ نے کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں۔ جو بھی آپ عمل کریں اس عمل کے بعد آپ دعا مانگیں، پھر جب آپ کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں اس عمل کے بعد پھر دعا مانگیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو دعا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دعا مانگتے وقت آپ کنجوسی نہ کیا کریں۔ آپ کس انسان سے نہیں مانگ رہے، اس مالک حقیقی سے مانگ رہے ہیں جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو اس بات کی قدرت رکھتا ہے ہماری نالیوں میں سے جو پانی گزر رہا ہے اس کو بھی اگر وہ چاہے تو سینکڑوں میں تانبا بنا دے، کوئی سونے کی دھات بنا دے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس رات میں اپنے اللہ کو راضی کریں، اس کو منانے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو آپ کے سب بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔